کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پاکستان میں کراچی کے سول اسپتال یا جناح اسپتال، لاہور کے گنگا رام اسپتال یا پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال یا کوئٹہ کے سرکاری اسپتال میں اگر اچھا معیاری اور سستا علاج ملنے لگے تو پھر کون آغا خان اسپتال یا شفا اسپتال یا دوسرے پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر لاکھوں روپے خرچ کرے گا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں نے، جنہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی اور ڈاکٹر قدیر اور بہت سارے دوسرے سائنسدان پیدا کیے، بہت اچھے میڈیکل اور انجینئرنگ پروفیشن کے لوگ پیدا کیے، اگر ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں اچھی اور معیاری تعلیم مفت میں ملنے لگے گی تو کون سٹی، بیکن ہاؤس یا اور مہنگے اسکولوں میں جا کر ہر سال لاکھوں روپے فیس دے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمارے سرکاری نلکوں سے پینے کا صاف پانی آنے لگے تو کون بڑی بڑی کمپنیوں کی بوتلیں خریدے گا اور ان کی جیبوں کو بھرے گا؟ ہماری معیشت کا سب سے بڑا المیہ دراصل کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ہو سکتا ہو نجی ادارے یا پرائیویٹ ادارے یہ سازش نہ کر رہے ہوں کہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم خراب ہو یا سرکاری اسپتالوں کا جنازہ نکلے یا پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، لیکن لمحے بھر کے لیے سوچئے کہ اگر سرکاری تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم ہو، سرکاری اسپتالوں میں اچھا علاج ہو، ہمارے نلکوں میں صاف پانی آئے، تو پھر ان کمپنیوں کو کیا ہوگا؟ تو سرکاری اداروں کی کارکردگی دراصل ان پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے منافع کا باعث ہے۔ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہو، وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں، تو کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ علاج کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرے، یا تعلیم اگر سستی اور معیاری مل سکتی ہے جیسے کہ یورپ کے کئی ممالک میں سرکاری سطح پہ ملتی ہے، تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجے اور اس کے لیے دن رات محنت کرے، لوگوں سے قرضہ لے۔ تو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اس کی ایک مثال اور دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ سرکار کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم نکالے جہاں 5 مرلے یا 120 گز کا مکان جو ہے وہ 2-4 لاکھ میں غریب لوگوں میں تقسیم کرے، یا ان کو کہے کہ وہ 2-4 لاکھ دی کر جو ہے وہ پلاٹ حاصل کریں اور اس پہ خود بنائیں۔ تو جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جیسے ملک ریاض صاحب ہیں، اگر وہ 22 لاکھ یا 40 لاکھ کا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں 5 مرلے کا، اور دوسری طرف سرکار تیسرا ٹاؤن کی طرح وہ 1 لاکھ میں یا 2 لاکھ میں دے رہی ہے، تو کون ملک ریاض صاحب کے پاس جائے گا کہ وہ ان سے 20-22 لاکھ کا پلاٹ لیں؟ تو آپ اگر ذرا سا غور کریں تو ہر معاملے میں آپ کو مفادات کا ٹکراؤ نظر آئے گا۔ یہی صورتحال سرکاری تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیوں کی ہے۔ ابھی 20-25 سال تک تقریباً تمام جامعات میں تعلیم فری ہوا کرتی تھی اور فیس بہت کم ہوا کرتی تھی۔ جب پرائیویٹ اداروں نے کھلنا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ وہ اگر سرکاری ادارہ 3,000 روپے لے رہا تھا تو وہ 1,000 روپے لیتے، انہوں نے کہا نہیں جی، سرکاری ادارہ جو ہے وہ فیس بڑھائے۔ اس کو وہ کہتے ہیں مارکیٹ کمپٹیٹیونیس۔ عام مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی اگر کوئی 5 روپے کی چیز دیتی ہے، دوسری کمپنی اس کو توڑنا چاہتی ہے تو وہ 2 روپے کی دیتی ہے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب یہ پرائیویٹ ادارے سرکاری اداروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ سرکاری اداروں کے مقابلے میں اپنی فیس کم کریں، یہ سرکاری اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی فیس بڑھا دیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج پورے ملک کی یونیورسٹیز میں ایک سیمسٹر کی فی جو ہے وہ ایون جو اردو بھی آپ پڑھیں تو وہ بھی 20-20، 25-25 ہزار، 40-40 ہزار، کچھ علاقوں میں 70-70 ہزار بھی ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے پڑھنا جو ہے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اور سیلف فائنینس اسکیم کے باوجود، بے تحاشا فیسوں میں اضافے کے باوجود، طالب علموں کے لیے مراعات ختم کی جا رہی ہیں، ہاسٹلز ان کے ختم کیے جا رہے ہیں، لائبریریز کا برا حال ہے، جو وہاں پر لیبارٹریز ہیں ان کا برا حال ہے۔ کئی جامعات میں
اساتذہ کی اور جو ریٹائر اساتذہ ہو گئے یا اسٹاف ہو گئے ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کی پینشن نہیں مل رہی۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں ہر معاملے میں مفادات کا ٹکراؤ نظر آئے گا۔ ہمیں مفادات کے اس ٹکراؤ کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں سرکاری اداروں پہ بالکل تنقید کرنا چاہیے، ہمیں سرکاری اسپتالوں پر، اسکولوں پہ ضرور تنقید کرنا چاہیے، لیکن لمحے بھر کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو بیچنے کے بجائے ہم ان کی کارکردگی بہتر کریں۔ ان کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا، وہ لوگ صرف صاف پانی پی سکیں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا، وہ لوگ صرف اپنا علاج کرا سکیں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا۔ اینڈ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ یہ تباہی کا نسخہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔